ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں ساتھیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں زندگی میں رمضان المبارک عطا کیا اور پھر جمعۃ المبارک کی یہ مبارک گھڑیاں عطا کی اور اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے اپنا ذکر کرنے کی توفیق بخشی. رب ذوالجلال کہ انسان کے اوپر بے پایاں بے شمار احسانات ہیں. ان میں سے ایک ماہ سیام رمضان المبارک بھی ہے. رمضان المبارک مبارک مہینہ، مبارک گھڑیاں اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسان کی فلاح و بہبود کے لیے، انسان کی روحانی ترقی کے لیے اللہ رب العزت نے سامان فرمایا اور ہمیں رمضان کی اس عظیم نعمت سے نوازا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا. اللہ رب العزت کے کلام قرآن مجید جیسی لا ریب اور لا شک کتاب کا نزول بھی رمضان شریف کے اندر ہوا. رمضان المبارک نصیب ہو جائے تو انسان کی بڑی خوش قسمتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے. یا باری تعالیٰ روزوں کے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا بھوک پیاس برداشت کرنا مقصد ہے؟ اللہ رب العزت نے غرض و غایت بیان فرما دی. فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے، تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر زندگی گزارنے کا انداز آ جائے. تقوی پرہیزگاری انسان کی جو روحانی قوت ہے، روحانی طاقت ہے، روحانی تربیت ہے، وہ روزوں سے حاصل ہوتی ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے رمضان شریف کی غرض و غایت اور مقصد یہ بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے، متقی بن جاؤ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر تقوی کیسے آتا ہے؟ روزوں سے تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کیا بھوکا پیاسا رہنے سے تقوی آ جاتا ہے؟ کس طرح انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے؟ تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری کو، اتقاء، اللہ سے ڈرنا، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا قرب انسان کے اندر آ جائے تو اسے تقوی کہا جاتا ہے. یعنی نیکی کرنے کا جذبہ، برائی سے بچنے کی ہمت آ جائے تو یہ تقوی کہلائے گا. تو سوال یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے کس طرح تقوی پیدا ہوتا ہے؟ روزہ روزہ کس سے کہتے ہیں؟ انسان صبح سے لے کر طلوع صبح سے لے کر
غروب آفتاب تک انسان بھوک پیاس برداشت کرتا ہے اور تمام قسم کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ پھر انسان کے اندر تقوی، پرہیزگاری، وہ عنصر کیسے پیدا ہوگا؟ صوفیاء سے پوچھتے ہیں، علماء سے پوچھتے ہیں اور اس فن کے ماہر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ تقوی، پرہیزگاری، سلوک، روحانی طاقت وہ کس طرح آتی ہے؟ صوفیاء نے سلوک و تصوف کے راہی اس منزل کے مسافر وہ بیان کرتے ہیں کہ انسان اگر 3 چیزوں کے اوپر عمل کر لے تو اس کے اندر روحانی طاقت آ جاتی ہے، روحانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ قلت طعام، انسان کھائے کم، کھانا کم کر لے۔ یہ عام زندگی کی بات کر رہا ہوں کہ صوفیاء نے کہا کہ انسان کے اندر اگر یہ 3 چیزیں آ جائیں تو انسان کی روحانی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ قلت طعام، کہ انسان اپنی خوراک کم رکھے، کھانا کم کھائے۔ یہ ایک اس منزل کی طرف ایک قدم ہے کہ انسان اپنی بھوک برداشت کرے۔ یہ قلت طعام کرنا، کھانا کم رکھنا، یہ سلوک و تصوف کی یوں سمجھیں کہ پہلی سیڑھی ہے۔ پیٹ بھر کے انسان سو جائے تو پھر سوائے نیند کے اور سستی کے اور تو اسے کچھ حاصل نہیں ہونا۔ لہٰذا اگر روحانی طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قلت طعام یعنی کھانے کے اندر کمی لانا ہوگی، اور قلت منام فرمایا کہ انسان نیند کم کرے۔ اللہ کو منانا ہے تو اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، اللہ کے حضور اپنی نیند کی قربانی دینی ہے، تہجد کے لیے اٹھنا ہے، نیند کو توڑ کر بیدار ہو کر اس رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ تو قلت منام انسان کرتا ہے تو پھر بھی اس کی روحانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قلت کلام، یعنی انسان زبان کا استعمال کم کرے، زبان کا استعمال کم کرے۔ انسان جو گناہ کرتا ہے ان میں اگر دیکھا جائے، فہرست بنائی جائے، سب سے زیادہ انسان زبان سے گناہ کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ انسان زبان سے کہیں غیبت کر رہا ہوتا ہے، کہیں انسان کسی کی دل آزاری کر رہا ہوتا ہے، انسان زبان سے کبھی فحش گوئی کر رہا ہوتا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہوتا ہے، کسی کو زبان کے تیروں سے زخمی کر رہا ہوتا ہے۔ زبان کی وجہ سے انسان بہت زیادہ گناہ کرتا ہے۔ تو صوفیاء نے فرمایا کہ اگر انسان زبان کی بھی حفاظت کر لے، قلت طعام کر لے، کھائے کم، خوراک کم کر لے، قلت منام اپنی نیند کم کر لے، قلت کلام اپنی جو گفتگو ہے اس کے اندر کمی لائے، تو پھر انسان سلوک و تصوف کی وہ منزلیں طے کرتا ہے کہ اس کی روحانیت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اس کی روحانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی روح کے اندر جو روح ہے اس کی طاقتور ہوتی ہے۔ تو اس طرح انسان کی روحانی طاقت کو جلا ملتی ہے، روحانیت کو جلا ملتی ہے۔ تو اگر ہم غور کریں تو روزے کے اندر یہ تینوں چیزیں انسان مشاہدہ بھی کرتا ہے، عمل بھی کرتا ہے۔ انسان صبح سے لے کر شام تک، طلوع صبح سے غروب آفتاب تک انسان بھوک بھی برداشت کرتا ہے، اس سے قلت طعام ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان جو سلوک و تصوف کی پہلی سیڑھی ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ تھوڑا آواز بڑھا دیں۔ تو انسان پہلی جو سلوک و تصوف کی منزل کی طرف پہلی سیڑھی ہے وہ قلت طعام کرتا ہے، یعنی بھوک برداشت کرتا ہے۔ بھوک برداشت کر کے اس کے اندر ایک روحانی طاقت آ جاتی ہے، اور پھر اس کے جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو جاگنے کے لیے بھی دل کرتا ہے، اور پھر رات کو جب بندہ تراویح کے لیے مصلی پہ اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے کلام کو سنتا ہے یا پڑھتا ہے، اللہ کے وہ لاہوتی کلام کی جب تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس رب ذوالجلال کے کلام کی تلاوت سن رہا ہوتا ہے، اور وہ رات کی گھڑیاں ہوتی ہیں، وہ اپنی نیند کو بھی تج کر رہا ہوتا ہے،
اور اللہ کے حضور اپنی نیند کی قربانی بھی دیتا ہے، اور پھر اللہ کے حضور اللہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح انسان جو سلوک و تصوف کی دوسری منزل ہے قلت منام، نیند کم کرنے والی، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اور پھر روزہ رکھ کر انسان زبان کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ کیسے؟ روزہ فقط کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا ترک نہ کیا تو اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ اگر انسان جھوٹ بولنا چھوڑتا نہیں ہے، انسان جھوٹ بھی بول رہا ہے، لوگوں کے دل آزاری بھی کر رہا ہے، زبان کا غلط استعمال بھی کر رہا ہے، نگاہوں کا غلط استعمال کر رہا ہے، ہاتھوں کا غلط استعمال کر رہا ہے، جو گناہ انسان کے اعضاء سے ہوتے ہیں وہ اگر ان سے نہیں روک رہا تو پھر اللہ رب العزت کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ ما کان للہ حاجتن، اللہ رب العزت کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اس انسان کو بھوکا یا پیاسا رکھے۔ اللہ رب العزت کے رزق کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہو جائے گی، معاذ اللہ اس کی نعمتوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو بھوکا اور پیاسا رکھے، بلکہ اللہ رب العزت نے انسان کو روزہ جیسی نعمت عطا کر کے حقیقت میں انسان کی پرہیزگاری، تقوی، اس کی روحانیت، اس کی پرہیزگاری کے اندر اضافہ کرنے کا سامان پیدا کیا ہے۔ وہ رب ذوالجلال بہترین کارساز ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اس رب نے ایک سال کے اندر ایک مہینے کے روزے فرض کر کے اہتمام کر دیا کہ انسان کی جسمانی صحت کا بھی اہتمام ہو جاتا ہے، روحانی طاقت کا بھی اہتمام ہو جاتا ہے، روحانی بالغی کا بھی اہتمام ہو جاتا ہے۔ جو میں نے عرض کیا کہ صوفیاء نے لکھا ہے کہ انسان کو 3 چیزیں اگر کر لے تو اس کی روحانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے: قلت منام کہ کم سوئے، قلت کلام کم باتیں کرے، گفتگو کم کر لے، اور قلت کلام اور قلت طعام کہ کھانا کم کر لے، قلت منام سونا کم کر لے۔ تو اس طرح 3 چیزیں اگر انسان کر لے تو انسان کی روحانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو روزے کے اندر یہ 3 چیزیں بدرجہ اتم ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو اس طرح روزے سے انسان کی روحانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرے پہلو سے دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر تقویٰ کیسے آتا ہے، انسان کے اندر پرہیزگاری کیسے آتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو انسان، میں نے عرض کیا کہ تقویٰ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ جانے کا نام، جھک جانے کا نام۔ اپنے آپ کو، کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جہاں پہ اللہ نے حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں سے غیر حاضری نہ ہو، اور جہاں پہ اللہ رب العزت نے جانے سے منع کیا ہے وہاں پہ حاضر نہ ہو۔ یہ تقویٰ ہے، جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرتے جانا، جس کام سے منع کیا ہے ان سے رک جانا، یہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا کبھی آپ کا گزران، آپ کا گزر، آپ کبھی ایک خاردار جھاڑی سے گزرے ہیں جس کے اندر کانٹے ہوں؟ ایسی جھاڑی، ایسی خاردار جھاڑی جس کے اندر کانٹے ہوں، کبھی آپ کا گزر ہوا ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہاں کئی بار ایسا میرا اتفاق ہوا ہے۔ فرمایا کہ پھر کس طرح گزرتے ہیں؟ فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر وہاں سے کانٹوں کے اندر سے گزرتا ہوں کہ کوئی کانٹا چبھ نہ جائے اور میرا جو لباس ہے کہیں الجھ نہ جائے اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس دنیا کی جو خاردار وادی کے اندر انسان آیا ہے، اس کانٹے دار جھاڑی کے اندر انسان آیا ہے اور چند روزہ زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے، اس کے اندر انسان کے اندر، دنیا کے اندر مختلف قسم سے کانٹوں اور مختلف قسم کی آزمائشوں سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے، تکلیفوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ کہیں پہ وہ غیبت کے کانٹے ہیں، کہیں پہ شراب کے کانٹے ہیں، کہیں پہ چغلی کے کانٹے ہیں، کہیں پہ جوئے کے کانٹے ہیں، کہیں پہ دھوکہ دہی، بددیانتی کے کانٹے ہیں۔
इंसान मुख्तलिफ किस्म के कांटों के वो जुर्मट के अंदर उलझा हुआ है। हजरत उबई बिन काब फरमाते हैं कि इंसान का तकवा ये है कि इस दुनिया की खारदार जाड़ी से इंसान गुनाहों के कांटों से अपना दामन बचा के निकल जाए। इस अंदाज से अगर इंसान दुनिया के अंदर अपने दामन को गुनाहों से बचाते हुए निकल जाए तो ये बड़ी कामयाबी है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो आग से बचा लिया गया और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया वही सबसे बड़ी कामयाबी है। दुनिया के अंदर खारदार ये झाड़ी, ये वादी कांटों से भरी पड़ी है। खारदार झाड़ी के अंदर से अपने आप को कांटों से बचा कर निकल जाना, दामन को गुनाहों की आलाइशों से पाक करके निकल जाना। हाँ, अगर कोई कांटा चुभ जाए तो फिर तौबा का, इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करके अपने दामन को साफ कर लेना, क्योंकि तौबा करने से इंसान का दामन साफ हो जाता है। अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, इंसान तौबा करता है तो इस अंदाज से वो पाक हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। हदीस पाक में क्या ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, कि गुनाहों से तौबा करने वाला इस अंदाज से पाक हो जाता है गोया उसने गुनाह किया ही ना हो। तो फिर इंसान इस दुनिया की वादी से, कांटेदार वादी से अपने दामन को बचा के अगर निकल जाता है, कामयाब हो जाता है, तो यही बड़ी कामयाबी और यही तकवा है। और रोज़ों का मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही बयान फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, कि ईमान वालो तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज किए गए जैसा कि तुम्हारी उम्मत से पहले उम्मतों के ऊपर फ़र्ज किए गए थे। लअल्लकुम तत्तकून, इसलिए फ़र्ज किए गए हैं कि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए, तुम्हारे अंदर परहेज़गारी आ जाए, तुम्हारे अंदर खुलूस आ जाए, तुम्हारे अंदर लिल्लाहियत आ जाए, तुम्हारे अंदर अपने रब को मनाने का अंदाज आ जाए, तुम्हारे अंदर ज़िंदगी गुजारने का ढंग आ जाए, तुम्हारे अंदर तकवा और परहेज़गारी आ जाए, तुम अल्लाह के मकबूल बंदे बन जाओ, अल्लाह की जो मकबूल बंदों की फहरिस्त में तुम्हारा नाम लिखा जाए, मुकामी उबूदियत के ऊपर फायज हो जाओ, अल्लाह को मना लो। ये रोज़े का हकीकी मकसद है। और अगर हम गौर करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना एहतमाम किया है इस तकवा के लिए हमारे, कि हदीस पाक में आता है कि इज़ा जाअ रमज़ान, जब रमज़ान शरीफ आता है, सुलसिलत शयातीन, शयातीन को जकड़ दिया जाता है। फरमाया कि फुत्तिहत अबवाबुल जन्नह, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। व गुल्लिकत अबवाबु जहन्नम, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। व सुलसिलत शयातीन, शयातीन को जंजीरें डाल दी जाती हैं, शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए कितना एहतमाम फरमाया। हम आम जिंदगी में गुनाह करते हैं तो शैतान का हमला होता है। इंसान के दो बड़े दुश्मन हैं। इंसान दुनिया के अंदर गुनाह करता है तो दो बुनियादी तौर पे अवामिल हैं, दो चीज़ें हैं, दो फोर्सेस हैं, दो मुहर्रिकात हैं जो इंसान को गुनाह की तरफ राग़िब करती हैं। एक इंसान को शैतान गुमराह करता है जो असली इंसान का दुश्मन है, और दूसरा इंसान का अपना नफ्स गुमराह करता है। इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, ये जो नफ्स अम्मारा है ये बुराई की तरफ राग़िब रहता है, बुराई की तरफ इसका दिल चाहता रहता है, जी करता है बुराई की तरफ, गुनाहों की तरफ राग़िब करने की कोशिश करता है। नफ्स अम्मारा, यूँ तो नफ्स की बड़ी बड़ी किस्में हैं। वो जो नफ्स मुतमइन्ना सबसे ऊपर वाला दर्जा, उसकी तो कोई शान ही कुछ और है। वो जो उस मुकाम पे फैज़ होते हैं, वो नफ्स मुतमइन्ना के मुकाम पर, वो सब्र इस्तिकामत के मुकाम पर फैज़ हो जाते हैं। वो अल्लाह के एक एक उसूल, एक एक बंदगी के ऊपर वो अपने नफ्स को मुतमइन पाते हैं। वो मुकाम देखना है तो इमाम हुसैन को देख लें। आप सब कुछ लुटा कर मैदान कर्ब व बला के अंदर सब्र की इंतहा देखें। जवान बेटे सब कुछ सामने कटा हुआ पड़ा है, लेकिन रब के सामने सब्र के साथ सब्र के दामन नहीं छोड़ते, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अपनी गर्दन भी अपने रब के नाम पे कटा देते हैं, अल्लाह के नाम पे सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। वो नफ्स मुतमइन्ना के आला दर्जे पे फैज़ है वो हस्तियाँ। लेकिन इंसान, आम इंसान का नफ्स अम्मारा बुराई की तरफ राग़िब रहता है, और नफ्स अम्मारा एक हमारा ये नफ्स बुराई की तरफ राग़िब रहता है, और दूसरा इंसान के साथ
شیطان ہے جس نے مہلت لی ہوئی ہے تا قیامت کہ میں نے انسان کو گمراہ کرنا ہے، انسان کو بھٹکانا ہے، انسان کو برائی کی طرف راغب کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے بھی مہلت دے رکھی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے، موازنہ کیا جائے تو یہ جو نفس ہے یہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں کہ شیطان جب بنا تھا پہلے تو وہ اللہ کا مقرب فرشتہ تھا، ابلیس، اس نے تو بڑی عبادات کی تھی، اللہ کا ایک فرشتہ تھا، بڑی عبادات کر رکھی تھی، لیکن وہ شیطان بنا کہاں سے تھا کہ جب اس کے نفس نے اس کو ابھارا۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں، نفس کیسے خطرناک ہے کہ ابلیس بنا کہاں سے ہے کہ اس کے اپنے نفس نے جب انانیت اس کے اندر آئی، انا خیر منہ، جب اس نے کہا کہ میں باری تعالیٰ انسان سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور اس انسان کو تو نے مٹی سے بنایا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ جب آنا کا لفظ آیا، میں کا لفظ آیا، انانیت آئی، اس وقت اللہ رب العزت نے اسے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا۔ حقیقت میں نفس نے اس فرشتے کو بھی اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا۔ نفس انسان کے اندر ہر وقت جو انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا رہتا ہے، یہ انسان کا بڑا دشمن ہے۔ دوسرا شیطان بڑا دشمن ہے۔ یہ دو انسان کے بڑے دشمن ہیں۔ اللہ رب العزت نے اگر ہم غور کریں تو روزے سے ان دو دشمنوں کو کیسے مات دینے کے لیے اہتمام کیا ہے۔ پہلا دشمن شیطان کو اللہ رب العزت نے سلسلۃ الشیاطین، شیطان کو قید کر دیا۔ شیطان کو حدیث پاک میں آ چکا ہے کہ شیطان کو قید کر دیا۔ شیطان کو قید کر کے ایک دشمن کو زنجیریں ڈال دی گئیں، انسان کے پاس پھر ایک دشمن رہ گیا، وہ اس کا اپنا نفس ہے۔ تو انسان کے نفس کو بھی کمزور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ اہتمام کیا کہ روزہ جیسی نعمت نوازی، روزہ عطا کیا کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے اس کی نفسانی خواہشات کے اندر کمی ہوتی ہے، انسان کی روح کو بالیدگی ملتی ہے، انسان بھوکا پیاسا جب رہتا ہے تو اس کے اندر روحانی طاقت آتی ہے۔ روزہ رکھ کر انسان اپنی جو نفس کی خواہش ہے، نفسانی خواہشات ہیں، اس کے اوپر بھی غالب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دو دشمن، ان کے اوپر انسان کنٹرول حاصل کرتا ہے۔ میں حدیث پاک سے مزید سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ انسان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نکاح کی فضیلت، مفہوم حدیث ہے کہ نکاح کرنے کی فضیلت بیان فرمائی، النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن من سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے روگردانی کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ نکاح کی فضیلت بیان کی کہ مسلمان بچہ جوان ہو جائے تو اس کا نکاح کر دیا جائے، لیکن ساتھ فرمایا اگر استطاعت نہ ہو، نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو، تو فرمایا کہ وہ جوان جس کو اگر نکاح کرنے کی، شادی کرنے کی استطاعت اور طاقت نہیں ہے، حالات ایسے نہیں ہیں، تو پھر فرمایا کہ وہ روزے رکھے، روزے کی کثرت کرے، وہ روزہ رکھے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس کے اندر جو نفسانی شہوانی خواہشات ہیں وہ انسان کے اندر کمزور پڑتی ہیں، ان نفسانی خواہشات کے اوپر انسان کو غلبہ ہوتا ہے، اور وہ جو انسان برائی کی طرف، ان النفس لامارۃ بالسوء، جو برائی کی طرف راغب رہتا ہے اس نفس کو کمزوری آئے گی، انسان اس نفس کے اوپر غلبہ پانے کی کوشش کرے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ روزے کے اندر یہ دو اللہ رب العزت نے کتنے بڑے دشمن ہیں ان کو لگام ڈال دی کہ انسان کا بڑا دشمن شیطان ہے، اس کو اللہ رب العزت نے زنجیروں کے اندر جکڑ کر قید کر دیا، اور پھر انسان گناہ کرتا ہے روزوں کے اندر، وہ ہمیں نظر آتا ہے، انسان بعض دفعہ شراب بھی پی رہا ہوتا ہے، انسان بد نگاہی بھی کر رہا ہے، زبان سے بھی انسان تکلیفیں پہنچا رہا ہے، اور جوا بھی کھیل رہا ہے، انسان گناہ کی دلدل میں پھر بھی پھنسا ہوا ہے، تو انسان کا نفس اسے برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ انسان کے اندر جو نفس ہے وہ برائی کی طرف راغب رکھتا ہے۔ انسان اگر حقیقی معنوں میں روزے کو صحیح طریقے سے، روزے کے تقاضوں کو پورا کر لے، تو انسان ان دونوں دشمنوں کے اوپر غالب آ کر اپنے نفس کی، اپنے دامن کی، اپنے آپ کی اصلاح کر سکتا ہے، اور جو تقوی والا عظیم مقصد بیان فرمایا، غرض و غایت بیان فرمائی رب ذوالجلال نے، روزے کا جو فلسفہ بیان فرمایا،
लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम तकवा इख्तियार कर लोगे, वो इंसान उस तकवा को पा लेगा, उस मंजिल को पा लेगा। क्योंकि अल्लाह का वादा है कि अगर इंसान रोज़ा रख ले तो उसके अंदर तकवा आ जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद ये फ़लसफ़ा बयान फरमाया है। और इंसान जब रोज़ा रखता है तो बड़ी बड़ी फजीलतें हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, जिसने ईमान की हालत में और सवाब की नीयत से रोज़ों के तकाज़ों को पूरा करते हुए रोज़ा रखा अल्लाह की रज़ा के लिए, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, उसके पिछले सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। कितनी बड़ी खुशखबरी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी बड़ी बशारत दी है, कितना बड़ा मुजदे जहाँ फिजा दिया है एक गुनाहगार उम्मती के लिए। इससे बड़ी और क्या खुशखबरी हो सकती है कि उसकी जिंदगी चाहे माजी के अंदर गुनाहों की दलदल में वो फंसा रहा हो, गुनाह करता रहा हो, अगर वो सच्चे दिल से तौबा कर ले और ईमान और एहतिसाब की हालत में वो रोज़ा रख ले, वो फिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, फरमाया कि उसके पिछले सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बशारत दी है कि उसके गुफ़िर लहू, उसके बख्श दिए जाते हैं, मा तक़द्दमा, जो गुजर चुके, मिन ज़ंबिही, उसके गुनाह, तो उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी बड़ी नेमत हमें रमज़ान शरीफ की सूरत में अता की है। तो सवाल ये है कि रोज़ा रख कर भी इंसान गुनाह क्यों करता है? इंसान के अंदर तकवा क्यों नहीं आता? रोज़ा भी बंदा रखता है। जैसे नमाज के बारे में फरमाया कि इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। तो इंसान हम नमाज भी पढ़ते हैं, इतनी नमाजें पढ़ते हैं कि माथे पे निशान बन जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अगर अमाल और करतूत देखे जाएं तो शायद अल अमान वल हफीज़ कि इंसान ऐसी बुराइयों में फंसा होता है। कहीं पे सूद की लानत है, कहीं पे जुआ है, कहीं पे शराब नोशी है, कहीं पे बददियानती है, कहीं पे मिलावट है। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसके बारे में फरमाया कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। और कहीं पे कोई गुनाह है, इंसान गुनाह की दलदल के अंदर फंसा हुआ है, तो नमाज भी पढ़ता है फिर भी बुराई करता है। माज़अल्लाह, अल्लाह के फरमान में तो कोई कमी नहीं है। रब्बे ज़ुल जलाल का फरमान तो वो चमक रहा है कुरान के अंदर कि इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। इंसान नमाज पढ़ता हो, अगर नमाज के फ़लसफ़े को समझ ले, नमाज की हकानियत को समझ ले, नमाज की रूहानियत को समझ ले, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन की वो अजीम मुकाम को समझ ले और नमाज के तकाज़ों को पूरा करे, तो रब्बे ज़ुल जलाल की कसम वो ज़रूर बेहयाई और बुराई से बच जाएगा। क्योंकि उस रब का ये फरमान है कि इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। हमने नमाज के फ़लसफ़े को ही नहीं समझा, नमाज बाजमात अदा करने की फजीलत क्यों बयान की? हम मुसलमान भाइयों की मोहब्बत के लिए अगर फ़लसफ़ा बयान किया जाए कि नमाज तो रब की घर में भी अदा की जा सकती है, अल्लाह ने 27 गुना ज़्यादा सवाब रखा है कि नमाज जमात के साथ अदा करें। किस लिए? वही नमाज पढ़ते हैं, कोई इजाफी पढ़ते हैं, मस्जिद में आके वही नमाज पढ़ते हैं, तो अल्लाह ने इतना ज़्यादा सवाब क्यों रखा? हकीकत में फ़लसफ़ा ये है कि इंसान मुसलमान भाई की ज़ियारत करे, मुसलमान भाई के साथ मिलकर खड़ा हो, मुसलमान भाई के हाल अहवाल से आगाही हासिल करे, उसकी मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो। यदुल्लाह अलल जमात, जमात के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हाथ है। एक दूसरे के खैर खाई का नाम नमाज का फ़लसफ़ा है कि नमाज के बारे में फरमाया है कि अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन, कि नमाज के बारे में फरमाया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, उन नमाजियों के लिए हलाकत है। हलाकत बेनमाजियों के लिए नहीं फरमाई, फरमाया कि फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, कि उन नमाजियों के लिए हलाकत और तबाही है। किन नमाजियों के लिए? हम अन सलातिहिम फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं, नमाजों के फ़लसफ़े से गाफिल हैं, नमाजों की रूहानियत से गाफिल हैं। नमाज का फ़लसफ़ा तो यह है कि हम
अल्लाह के हुजूर अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन दूसरे मुसलमान का ख्याल भी रखते हैं, दूसरे मुसलमान की खैर खाई भी करते हैं। रोज़े का फ़लसफ़ा देखा जाए तो रोज़े के अंदर भी खैर खाई। आका ने फरमाया कि ये गम गुसारी का महीना है, ये सखावत का महीना है, दूसरे मुसलमान भाई की खैर खाई करने का महीना है, भूख बर्दाश्त करने के अंदर ये फ़लसफ़ा है कि हमें भूखे लोगों की भूख का अंदाज़ा हो जाए। एक फ़लसफ़ा ये भी है कि हमें अपने कमज़ोर तबकात का अंदाज़ा हो जाए कि वो किस कदर भूख प्यास बर्दाश्त करते होंगे, जिनके पास खाने के लिए भी नहीं होता, जिनके घर में चूल्हा भी नहीं जल सकता, जिनके लिए साफ पानी भी मुयस्सर नहीं होता। उन मुसलमान भाइयों का भी एहसास करें, हमारे अंदर एहसास पैदा हो जाए। अगर हम हकीकी मानों में नमाज और रोज़ा के जो अजीम फ़लसफ़ा है, इसकी रूहानियत है, इसके तकाज़े हैं, अगराज़ व मकासद हैं, अगर हम वो समझ जाएं तो नमाज भी बेहयाई बुराई से रोकेगी और रोज़ा भी हमें तकवा और परहेज़गारी जैसी अजीम नेमतों से सरफराज करेगा। क्योंकि ये रब का वादा है, मेरे आका का वादा है कि इंसान जब रोज़ा रख लेता है तो उसके पिछले गुनाह भी बख्श दिए जाते हैं, और रोज़ा रख लेता है उसके अंदर तकवा और परहेज़गारी भी आ जाती है। तो हमें चाहिए कि हम जो हकीकी मानों में रोज़े के तकाज़े हैं, रोज़े के जो फ़लसफ़े हैं, रोज़ा आँख का रोज़ा, ज़बान का रोज़ा, हाथ का रोज़ा, पेट का रोज़ा, पाँव का रोज़ा, पूरे आज़ा का रोज़ा रख कर हम अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें यकीनन रोज़े के जो फ़वाइद हैं, रोज़े के जो अगराज़ व मकासद हैं, वो हमें ज़रूर अता करेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।